بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 کاموں میں کبھی بھی شرم نہ کریں بلکہ ان کو بے شرم ہو کر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسے کاموں کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ان 5 کاموں کو کرنے میں آپ کبھی بھی شرم نہ کریں، بلکہ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 5 کاموں کو آپ بے شرم ہو کر کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں اور ان 5 کاموں کے بارے میں جان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے اس علم سے روشنی حاصل کی ہے اور تا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی منبر پر بیٹھتے تو مسلمانوں سے یہی پوچھتے تھے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے کہ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر شرما رہا تھا اور وہ اپنے پھٹے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کو 5 کاموں میں کبھی بھی اس طرح شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان 5 کام کو انسان کو بے شرم ہو کر کرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو آپ ان 5 کاموں میں شرم مت کرنا، کیونکہ یہ 5 کام ایسے ہیں جن سے اگر کوئی انسان شرماتا ہے تو ایسے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اپنے بوڑھے ماں باپ پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر شرمندہ مت ہونا، یعنی بلکہ ان پر فخر کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اپنے بوڑھے والدین پر فخر کرتا ہے، ان پر ناز کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے تو ایسا انسان اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ جو انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ایسے انسان اس دنیا میں نیک اور فرمانبردار اولاد پاتا ہے، یعنی کہ ایسے انسان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ فرمانبردار بنا دیتا ہے اور ایسا انسان آخرت میں عزت اور سربلندی کے ساتھ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ جس بھی دروازے سے جائے جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے آپ کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر شرمندہ مت ہونا بلکہ ان پر فخر کرنا۔ نمبر 2، اپنی اداری مانگنے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، کبھی بھی اپنی اداری کو مانگنے میں بھی شرم محسوس مت کرنا۔ اپنے دیے ہوئے قرض کو آپ بے شرم ہو کر تب تک مانگتے رہیں جب تک کہ وہ واپس نہ آئے۔ ناظرین، کہیں بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو یا پھر کسی دوست کو کچھ پیسے وغیرہ ادھار دے دیتے ہیں اور پھر ان کو واپس مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ہمارا وہ مال واپس آتا ہے اور نہ ہی پھر ہمارے آپس میں پیار رہ پاتا ہے۔ اسی لیے اپنے ادھار دیے ہوئے پیسوں کو مانگنے میں آپ کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں، بلکہ بے شرم ہو کر آپ تب تک اپنی اداری واپس مانگتے رہیں جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کا مال بھی واپس ہو جائے گا اور آپ کا ان کے ساتھ پیار اور محبت بھی برقرار بنا رہے گا۔ نمبر 3، اپنے پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے پھٹے پرانے کپڑے پر کبھی بھی شرمندہ مت ہونا، کیونکہ یہ پھٹے پرانے کپڑے ولی، اولیاء اور انبیاء کی نشانی ہوتی ہے اور پھٹے پرانے کپڑے
انسان کے تکبر اور گھمنڈ کو بھی دور کرتی ہے اور انسان کی روح اور جسم کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے جسم پر کبھی پھٹے پرانے کپڑے ہوں تو آپ ان کو دیکھ کر کبھی بھی شرمندگی محسوس مت کرنا، بلکہ آپ ان پر فخر کرنا کہ انبیاء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت بھی ان لگے کپڑے پہنتے تھے۔ نمبر 4، کھانا مانگنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، کبھی بھی کھانا کھانے میں شرم محسوس مت کرنا۔ اگر انسان کہیں پر بھوکا ہے تو وہ وہاں پر اسے کھانے کے لیے کہہ دینا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اپنے کسی رشتہ دار کے یا پھر کسی دوست کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے پوچھے کہ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے تو آپ اس پر شرم محسوس نہ کریں، بلکہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہاں مجھے کھانا کھانا ہے۔ یا پھر اگر وہ آپ سے نہ بھی پوچھے تب بھی اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ ان کو بول دیں کہ مجھے کھانا کھانا ہے، اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ نمبر 5، اپنے غریب دوست پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے غریب دوست یا پھر اپنے کسی غریب رشتہ دار پر شرمندہ مت ہونا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اکثر وفادار دوست غریب ہی ہوا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی تمہاری پریشانی، مجبوری اور جدائی کو محسوس کرتے ہیں، اور تمہاری مشکل وقت میں ایسے ہی دوست تمہارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے کسی غریب دوست پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے دوستوں پر فخر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ اس کے بارے میں بھی بے شرم ہو کر سبھی سے پوچھ لیں، چاہے آپ کے سامنے کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، ٹیچر ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔ آپ کو جب تک آپ کے سوال کا جواب نہیں مل جاتا تب تک آپ کو وہ سوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ اس بات میں بھی کبھی اس طرح شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 کام آپ اپنی زندگی میں بول کر بھی مت کرنا، آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو گے۔ نمبر 1، کسی غریب کو نہ ستائیں، کسی کو کبھی ذلیل نہ کریں، اور نہ ہی کسی مجبور اور لاچار پر ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق مظلوم کی بدعا اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی بدعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے مظلوم کی بدعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں اس کام کو کرنے سے آپ ہمیشہ بچیں۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستائیں۔ ناظرین، ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں۔ جس شخص سے اس کی ماں باپ خوش ہوتے ہیں ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بھی خوش رہتا ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ نمبر 3، حرام مال سے بچیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی رزق حرام نہ کھائیں اور نہ ہی رزق حرام کمائیں، ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں لگے رہیں۔ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر آپ ایک مومن ہیں تو اس میں رزق حرام ڈال کر اس کو خراب نہ کریں۔ بہت ساری پریشانیوں اور برائیوں کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جانے والا لقمہ کہیں حرام کا، بے ایمانی کا یا دھوکے کا تو نہیں۔ اپنے اندر جانے والے لقمے کو آپ ضرور دیکھا کریں، یہ کس ذریعے سے کمایا گیا ہے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنے سے بھی بچیں۔ چوتھا کام ہے جھوٹ، اور جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو اسلام میں سخت منع ہے۔ قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ ناظرین، اس لیے آپ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ ایسے شخص سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا شخص بھی کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے جس کی فطرت میں جھوٹ ہوتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے
گالی گلوچ کرتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 5، سود کھانے سے بھی بچیں۔ اسلام میں سود کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ تو اگر آپ ایک مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو سود لے کر اپنی ایمان کو کبھی بھی خراب نہ کریں۔ زندگی میں بہت ساری برائیوں اور پریشانیوں کی ایک یہی وجہ ہوتی ہے، تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو آپ ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔